مرحوم ارشد شریف صاحب کے جو دوست بھی ہیں، ان کے وکیل شعیب رزاق صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے سوالات کیے، ہماری ٹیم نے ان سے ساری چیزیں جانی. کینیا کے حوالے سے عامر صاحب آپ نے بات کی تھی، یہ وہ ایک اہم سوال ہے، ایک اہم ہنٹ ہے، پبلک جاننا چاہتی ہے آخر متحدہ عرب امارات سے کینیا کا سفر کیوں کیا؟ بڑے اور کنٹریز تھے، تقریباً 33 سے 34 ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر آپ یو اے سے آنورڈ جا سکتے ہیں، تو کینیا کا انتخاب کیوں ہوا؟ شعیب رزاق صاحب سے میرے خیال میں اس کا جو جواب ہے، شعیب رزاق صاحب سے واقعی طور پہ پوچھا گیا ہماری ٹیم کی طرف سے کہ دبئی سے کینیا کی طرف وہ کیوں روانہ ہوئی، کیا آپ اس بارے میں جانتے تھے، کیا گفتگو ہوئی سی؟ اس کے اوپر شعیب رزاق صاحب نے کیا اپنا جواب دیا تھا، وہ آپ کو سناتے ہیں. میری ارشد سے دبئی میں بات ہوئی کہ جناب آئی ایم لیونگ دبئی بیکاز آئی ہیو بین وزٹڈ بائی سم دبئی امیگریشن آفیشلز اینڈ دے ہیو گیون می اونلی ٹو چوائسز، آئدر گو بیک ٹو یور اون کنٹری اور لیو یو اے ای. اب اس کو جب یہ ملا، اب اس میں کس نے لکھا، کس نے دباؤ ڈالا، اس کے بارے میں مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ارشد کے ساتھ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ارشد کے ساتھ جو میری بات ہوئی، اس نے کہا شعیب بھائی مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ملک چھوڑیں. دے ور کائنڈ انف ٹو گیو می 5 ورکنگ ڈیز کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا جدھر مرضی چلے جائیں، ہمارا ملک چھوڑ دیں. اس میں کون انوالو ہے، کون نہیں انوالو، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، بٹ یہ کنورسیشن میری ارشد کے ساتھ ہوئی. اور دوسری وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی مرضی سے چلا گیا دبئی سے. اگر آپ کے پاس آپشن ہو ٹو لیو ان ایگزائل اور آپ کو چوائس کرنی پڑے دبئی اور کینیا کے درمیان، تو کون ذی شعور آدمی جو ہے وہ کینیا جائے گا دبئی چھوڑ کے؟ ارشد کو دس واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ چوائس آف ہز لائف. اس کو دبئی چھوڑ کے کینیا جانا پڑا اور وہ اس کی اپنی فری ول نہیں تھی، اپنی مرضی نہیں تھی. لیکن بہت ساری چیزیں جو حل طلب ہیں عامر صاحب ابھی بھی. جی حل طلب ایک اور بہت بڑا سوال ہے. وہ 2 اشخاص جن کے پاس جا کے ارشد رہے، خرم اور وقار جو ہے، ان کے اوپر بڑے سوال یا نشان ہیں کہ جناب یہ کون تھے اور ان کا کیا کردار ہے، تو ان کی تفتیش ہونی چاہیے. تو رزاق صاحب جو ہیں، شعیب رزاق صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ وہ آلموسٹ میں نے بتایا فیملی ممبر ہیں، سارے خاندان کو جانتے ہیں اور ارشد کے ساتھ رابطے میں بھی تھے. انہوں نے کہا جی میں نے ان 2 اشخاص کا ذکر نہیں سنا تھا اور ان کا یہ نہیں پتا کہ کون ہیں، کیا ان کا رول ہے. یہ سن لیں شعیب رزاق صاحب سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ انڈر ارشد واز ان لاٹ آف پریشر. میں اس کے دوستوں کو جانتا ہوں، وہ میرے دوستوں کو جانتا ہے، ہم ایک دوسرے کی فیملی کے بہت کلوز ہیں. آئی واز ناٹ اویئر آف دیز پیپلز ایگزسٹنس ان ارشد's لائف. مجھے نہیں ملاقات، بات بھی نہیں کبھی ہوئی. ساتھ ساتھ یہ بات ہے اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جوڈیشل کمیشن ریکمنڈیشن دیتا ہے ایف آئی آر کی، ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو آپ پھر ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں گے نا، بیکاز دیز ور دا 2 موسٹ امپورٹنٹ پیپل جنہوں نے ان میں سے ایک بندے نے ارشد کے ساتھ آخری وقت گزارا ہے. ہی واز ان دا کار، جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے. تو دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ وٹنسز. تو آپ ان کو کس طرح کہہ سکتے ہیں ایکسٹراڈائٹ کرنا؟ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اگر آپ کی نیت ہے کہ اس ظلم کا ادراک کہیں کرنا ہے اور اس کو جو ان لوگوں نے کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، تو یہ تو سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے. اگر آپ اس نہیں کریں گے، آپ کی نیت نہیں ہے، تو پھر آپ بہانے ڈھونڈتے رہیں گے، یہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا. نیت ہونی چاہیے عامر صاحب، اور واقعی طور پہ ان لوگوں کو لانا چاہیے اگر کورٹ یہ ڈیسیجن سامنے لے کر آتی ہے کہ یہ 2 بندے حاضر ہوں، یہاں پر لائے جائیں تاکہ ان سے انویسٹیگیٹ کیا جا سکے. سارا ایشو ہی نیت کا ہے کہ تفتیش جس طریقے سے چل رہی ہے اور جس طرح اس کے اندر ابھی تک جو کور اپ زیادہ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ کینیا کے جو 2 اشخاص بھجوائے گئے تھے، یہ رپورٹڈ خبریں ہیں، خبریں چھپی ہیں، پاکستان میں بھی چھپی ہیں کہ ایک تیسرا آدمی ان کے ساتھ لگا دیا گیا. وہ کون تھا، کس کے کہنے پہ کیا، اس نے کیوں کس کو رپورٹ کیا؟ تو وہ ایک ایک چیز کے اندر شامل رہا کہ کہاں سے کیا کیا کوشچن ان سے پوچھے گئے ہیں تاکہ کور اپ وہ والا ہو. تو یہ تو میرا نہیں خیال ہے، یہ پوری ہماری کمیونٹی کا، پورے پاکستان کا اور ان کے وکیل صاحب کا بھی، کہ ان کا یہ آفٹر کون لوگ تھے جو اس کو سارے پیچھے تھے اور اب اس کی تفتیش کو کنفیوز کر رہے ہیں اور کیوں کیا جا رہا ہے. یہ فائنلی سن لیں شعیب رزاق صاحب کیا کہتے ہیں. نہیں، میں اس پہ لیگل رائے تو نہیں دے سکتا، میں آپ کو پرسنل رائے یہ دے سکتا ہوں. لیگل رائے کیا ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک کیا ہے. ایک بات انہوں نے کی ہے، وہ یہ ہوا کہ ہماری پٹیشن کا پہلا پریئر یہ تھا
کہ جناب ان کا جسد خاکی پاکستان میں جلد از جلد آ جائے. اس کی والدہ کی یہ خواہش ہے. صبح 4 بجے جس دن اس کو اسیسینیٹ کیا گیا 4 بجے اس کی والدہ کی یہ خواہش تھی. کنسیکوینٹلی وی وینٹ ٹو دا ہائی کورٹ ان دا مارننگ. یہ میں نے عدالت کے سامنے بھی کہا کہ انٹیریئر منسٹری اینڈ فورن آفس نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور اس کا جسد خاکی آ گیا. اس کے بعد دے ہیو ناٹ میڈ اینی اٹیمپٹ ٹو انویسٹیگیٹ اور ٹو ٹیک دس میٹر فردر. اور مجھے ان کی نیت شک کی بات نہیں ہے. دے ہیو نو انٹینشن ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر. وہ یہ چاہ رہے ہیں اس کے اوپر مٹی پڑ جائے اور وہ یہ کہانی اور بہت ساری کہانیوں کی طرح یہ کہانی دب جائے. ایز فار ایز دیئر ٹرو انٹینشن از کنسرن آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے. بہت اہم سوالات تھے جن کے جوابات شعیب رزاق صاحب نے دیے. ڈیفینیٹلی ان کا بھی بہت بہت شکریہ. مگر کریڈٹ کچھ اور لوگوں کو بھی جانا بنتا ہے عامر صاحب. نہیں وہ بالکل ہماری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے. اکمل خان نے کی ہے, انیک نے کی ہے, تنسیلہ نے کی ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ہم نے آج بات کی ہے فورنزک ایکسپرٹس کے بھی. وہ پاکستان کے ٹاپ ایکسپرٹس ہیں مگر وہ اپنا نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا جی اب ایک ٹیم کو بنا دیا گیا ہے تو برا لگتا ہے کہ ان کی اس پہ جب تک کہ آفیشلی وہ اس پہ بات کرنا, کیونکہ کافی سارے سوال ان کے متعلق بھی ہیں کہ جو پہلے ایک بورڈ بنایا گیا آج دوبارہ وہ بورڈ ہے. تصویریں لیک ہوئی نا, آج وہ خود تفتیش کر رہے تھے اپنی کہ یہ تصویریں کیسے لیک ہو گئیں. ان کے متعلق یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کے فورنزکس کے باقی چیزوں کا بورڈ بنتا ہے, اس کے اندر آرتھوپیڈک بھی ہوتا ہے, باقی چیزوں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, مگر فورنزک کی بھی ایکسپرٹیز دیکھی جاتی ہے ان کی کیا ہے. تو وہ ان کا یہ کافی حلقوں کا خیال ہے اور ہم نے کوشش کی ہے لینے کی کہ ہمیں بتائیں کہ کتنے انہوں نے ٹاپسز کی تھی اور ان کے فورنزک کے کیا کریڈینشلز ہیں یہ بورڈ کے اندر جو لوگ تھے. تو وہ اس پہ بڑا اسکیچی سا ہے, وہ کوئی جواب نہیں دیا جا رہا, بتایا نہیں جا رہا. اور یہاں تک کہ ایک صاحب بیچ میں جو بورڈ کے اندر تھے وہ ان کی جو ڈگری ہے وہ MPH ہے, ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ ہے, اور وہ جو سرحد یونیورسٹی کی شام کی کلاسوں سے یہ ڈگری لی ہوئی ہے. تو یہ بڑا شیڈی سا ایک ہے کہ بورڈ جو ہے وہ نہیں لگتا کہ صحیح طریقے سے پاکستان میں بڑے بڑے ٹاپ کے فورنزک جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے 50-100 ٹاپسیز کی ہوئی ہیں ان کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا. ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا ہم اچھا نہیں لگتا کسی کی اوپینین کے اوپر, ابھی رپورٹ آ جائے گی تو ہم پھر بتائیں گے کیا ہے. مگر ابھی جو سوال جو لیکس کیا جا رہا ہے ان کے اس پہ ہمیں بڑا شبہ ہے کہ یہ کبھی ڈاؤٹ ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی رپورٹ میں آ جاتا ہے کہ جو لیک کی جا رہی ہیں مبینہ طور پہ کہ جی گولی رہ گئی تھی. اب اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جی وہ اگر رہ گئی تھی تو بہت بڑا لیپس تھا کینیا کا. دوسرا یہ کہ اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بحث ہے کہ گولی قریب سے لگی تھی یا دور سے ماری گئی تھی. تو اگر وہ گولی رہ جاتی ہے یا اس کا کوئی سیگمنٹ رہ جاتا ہے, فریگمنٹ رہ جاتا ہے, تو پھر اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گڑی دور سے ماری گئی کہ اس میں طاقت نہیں تھی گولی سی کے جسم سے, ورنہ نکل کے گولی جو ہے وہ آگے آر پار ہو جاتی ہے, یا وہ ریکوشے کر کے جو ہے نا وہ کسی اور چیز کو لگ کے میٹل کے حصے کو واپس آگے لگے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے. ایک یہ کنفیوژن ہے. دوسرا ٹارچر کے حوالے سے بڑے کنفیوزنگ رپورٹس آ رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلیکننگ کا اس رپورٹ پہ ذکر ہے. صبح جب فائنل مصدقہ آ جائے گی عدالت میں پیش ہونے کے بعد وہ اصل ہوگا اور اس کا ایک فارمیٹ ہے, 6 صفحات ہیں. ابھی یہ 2-3 ٹیکسٹ کے جو ہیں اس کے اندر وہ تفصیلات نہیں ہیں, مگر بلیکننگ کا انجریز کا ذکر ہے. تو ان کا یہ خیال ہے بلیکننگ جو ہوتی ہے وہ قریب سے گولی جب لگتی ہے تو اس کے بعد اس کا گولی کا جو اس کے زخم کی وہ جو گولی کے اپنے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں, اس سے بلیکننگ ہونے کا ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل کل انتظار کریں گے ہم رپورٹ پر کہ ہوپ کرتے ہیں کہ جو پسلیوں کے ٹوٹنے کی اور جو ٹارچر کے حوالے سے تفصیل آئے گی کہ ان کی گولی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سب تفصیلیں ہونی چاہیے, تفصیلات ہونی چاہیے کہ گولی کہاں سے انٹر کی, کس پسلی سے انٹر, تیسری سے نکلی, لنگس کو کیسے اس نے کیا. وہ انٹرنل ڈائسیکشن جب ہوگی تو اس کا یہ انجریز ایکسٹرنل اس میں آتی ہیں, وہ پھر تفصیل آئے گی کہ کہاں کس پسلی سے نکلی, کس پسلی پہ گئی. اور پھر زخموں کا انہوں نے جی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہاتھ کے زخم ہیں کئی دفعہ کہ پوسٹ مارٹم تھے, مرنے کے بعد تھے یا مرنے سے پہلے بھی ہیں, کیونکہ کئی دفعہ باڈی کو وہ ہے. لاسٹلی انہوں نے میں یہ کہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جس طریقے سے اسکیچی بنائی گئی ہے رپورٹ اور یہ بڑی ابھی تک کی جو ریلیز کی گئی ہے اس کے اندر کافی سارے ابہام ہیں. یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ یا ان کی کریڈینشلز خراب تھے بورڈ کے یا ان کی نیت خراب تھی.
صحیح. جو فارنزک کے کریڈینشلز کے اوپر سیریس کوسچنز ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمیں بورڈ کے ممبران کے کریڈینشلز بھی فارنزک خاص طور پہ بتائے جائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں تصدیق شدہ نہیں, لیکن عامر صاحب بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے چاہے وہ کینیا کی گورنمنٹ تھی یا پاکستان کے اندر ہونے والے پوسٹ مارٹم, دونوں اطراف پہ سے غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. کینیا کی رپورٹ یہاں کے پوسٹ مارٹم کے بعد انہیں ملتی ہے, پھر وہاں کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ پوسٹ مارٹم مکمل ہے, یہاں کی رپورٹ کے مطابق ایک گولی ارشد شریف صاحب کے جسم کے اندر رہ جاتی ہے. عجیب و غریب سی چیزیں ہیں, لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں کی ابھی کوئی رپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ کاغذات ہیں, جب تک یہ عدالت کے سامنے نہیں دی جائے گی, اسی لیے کل دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ساری تفصیلات ہوں گی, کہ جو ابھی تک سکیچی سی تفصیلات آئی ہیں اس کے اندر نہیں. اور انہوں نے کہا جی جناب یہ جس فارمیٹ میں آ رہا ہے, ایک صفحہ فار ایگزامپل جو ہمیں بھی ملا ہے وہ ایک اضافی صفحہ ہے, ان کا اس فارمیٹ میں نہیں ہے, وہ گیزیٹڈ ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ میرا خیال ہے کہ دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے جس کے اندر پوری ایک ایک تفصیل آتی ہے. تو یہ ابھی کہ جی ٹارچر ہوا ہے نہیں ہوتا ہوا اور کس حصے میں, یہ ابھی یہ پری میچورلی بحث ہے. کے ساتھ عامر صاحب ایک چیز سے پش چلی گئی ہے, تصاویر لیک کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی باز پرس ہونی چاہیے کہ جو بورڈ کا سربراہ تھا اس کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا وہ کیمرہ جس کے اندر تصویریں موجود تھیں. بہت اچھی آپ نے یاد دہانی کرائی کہ اس کے اندر ایک اور بات جو مجھے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 اس کے اندر, یہ تصاویر کے اندر دکھایا گیا ہے کہ 4 ناخن جو ہیں وہ جو ہے نا ان کے نکالے گئے تھے. کینین رپورٹ میں بھی ذکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ نارملی جو ہے آپ نے ڈی این اے سیمپل جو لیتا ہے, یہ جو ایک دی جا رہی ہے اس کے لیے کہ جی ڈی این اے سیمپلنگ کے لیے ایک بال سے بھی ایک سیمپلنگ ہو سکتی ہے, ایک ناخن کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے بھی ہو سکتی ہے, 4 ناخن نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ڈی این اے سیمپلنگ کے لیے. تو ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی کہ کیا مینشن کیا جاتا ہے ان زخموں کے متعلق, کیا تفصیلات ہیں. تو مصدقہ چونکہ میں نے کہا نا کہ ان کے وکیل صاحب بھی جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ چینج کرنے کا امکان ہے جب تک یہ کورٹ کے پاس نہیں آتی, تو ان بٹس اینڈ پیسز کی یہ کل پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس بدنیتی سے یہ جو چھپوائی گئیں کتنی صحیح تھی کتنی غلط تھی. کل یہ عدالت میں جب آئے گی تو اس کے اوپر بات کریں گے.